السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص ہے، جو ہمارا حقیقی خالق، حقیقی مالک اور حقیقی رازق ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد ہم انسانوں کو اس کائنات میں وجود بخشا اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا۔ انگنت درود و سلام ہو ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایسا نبی اور ایسا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، بلکہ ایسا انسان بنایا کہ اس سے پہلے ایسا رسول، ایسا نبی یا ایسا انسان پیدا نہیں کیا گیا، اور قیامت تک اس طرح کا انسان پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی وہ نبی ہے، یہی وہ رسول ہے جو جن کی زندگی حیا سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اندھیرے میں یا اجالے میں، لوگوں کے درمیان یا تنہائی میں، جہاں کہیں بھی ہوتے، حیا سے لبریز ان کی زندگی ہوتی۔ ہم انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاؤ، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر جاتا ہے، اللہ کے عذاب کے نازل ہونے والے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ ہر انسان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، سوائے انبیاء کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انسان خطا کار ہیں۔ اور یقیناً ہم انسان بہت گنہگار ہیں، دھوکے باز، مکاریاں، لوگوں کی خلاف ورزی، اختلافات، جھگڑے، برائی کے کام کو انجام دینا، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق اور کردار کو بدنما بنا دیتی ہے، بلکہ انسان کو بدنما بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں اگر کوئی انسان دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو،
اس کا نقشہ، اس کا چہرہ دکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق، اس کے کردار اچھے نہیں ہوتے تو اس کی خوبصورتی لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، چڑھتے ہیں. اس کے اخلاق اور کردار اس کو بدنما بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان دکھنے میں اچھا نہ ہو، کالا ہو، اس کا رنگ اچھا نہ ہو، اس کا نقشہ اچھا نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اندر حیا کا جذبہ موجود ہوتا ہے، حیا کا مادہ ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں. اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے اچھے کردار کی بنیاد پر وہ اچھا نہ دکھنے والا انسان بھی لوگوں کو پسند آتا ہے. تو انسان بڑا گنہگار ہے، یہاں تک کہ انسان آج کی دنیا میں بہت بے حیا ہو گیا ہے. اور انسان کے اخلاق اور کردار کو جو چیز نکھارتی ہے، خوبصورت کرتی ہے، وہ انسان کا حیا پن ہے. شرم و حیا، اللہ سے حیا کرنا، لوگوں سے شرمانا، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا، خطا کاری کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو خوبصورت بناتی ہے. انسان کے اخلاق، کردار، اس کے افعال کو نکھارتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی. اور حیا کئی قسم کی ہوتی ہے، طرح طرح کی. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ہے، اس نے کئی پارے حفظ کر لیا. جب اس سے کہا جائے کہ کوئی مہمان آ گیا ہے، اسے سنا دو، تو وہ شرماتا ہے، پڑھ نہیں پاتا، گھبراتا ہے، شرماتا ہے، اسے شرم محسوس ہوتی ہے. ایک یہ شرم ہوتی ہے. ایک شرم یہ ہوتی ہے کہ انسان غلط کام کرنے کے بارے میں اپنی فکر کرتا ہے. والدین دیکھ لیں گے تو ماریں گے، گھر کے بڑے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، اگر لوگوں کی نگاہ میں آ گیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. ایک یہ شرم ہوتی ہے. تو اسی شرم و حیا کے بارے میں آج ہم بات کریں. اور شرم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان خود اپنے آپ سے شرم و حیا کرتا ہے. جب بھی کوئی گناہ کے کام کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو اس کے اندر کا ضمیر، ہمارے اندر کا نفس ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس چیز کی طرف تم جا رہے ہو، گناہ کا کام ہے، وہ مت کرو، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، تم اس کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ. انسان کا ضمیر اسے روکتا ہے، انسان کا نفس اسے منع کرتا ہے کوئی بھی گناہ کے کام کے کرنے میں. ایک یہ شرم و حیا ہے. ایک شرم و حیا یہ ہے کہ انسان لوگوں سے شرم و حیا کرتا ہے، کہ جب بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، بے حیائی کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو لوگوں کی نگاہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے. اور تیسری شرم و حیا یہ ہے جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑی حیا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے حیا کرنا، اللہ رب العالمین سے شرمانا. اور یہ شرم و حیا، یہ عظیم حیا ایسی عظیم حیا ہے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے، بے حیائی سے، برائی سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب ہے. جس انسان کے اندر یہ شرم پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر یہ حیا پیدا ہو جائے، تو اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھ لیا، اس نے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھی سمجھ لیا، اس نے اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کے مقصد کو بھی سمجھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ صحابہ کرام سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے. وہ صحابہ جس نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلام کے لیے اپنی جانیں دے دی، شہید ہو گئے، اپنی گردن کو کٹا دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت سے کہہ رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرو، شرماؤ، اپنے اندر حیا پیدا کرو، ویسی حیا کہ جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے کہا قالوا انا
لنستحی والحمد للہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال لیس ذلک، کہا کہ جو حیا کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم کو بتانے جا رہا ہوں. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر حیا نہیں تھی. کیا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تھے؟ کیا وہ نیکوکار اور صالح انسانوں میں سے نہیں تھے؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کے بعد کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، شرم و حیا ہمارے اندر ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس حیا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. آپ دیکھیے کہ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی چیز موجود ہے، ہم نمازی ہیں، ہم بہت سے نیک کام کو انجام دے رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم اچھے اخلاق سے اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے پیش آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اچھے کردار کو اپنا رہے ہیں، اگر اس کے باوجود کوئی بڑا ہمیں نصیحت کرے آپ کے کیے جانے والے اعمال کے بارے میں، اگرچہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. ایک نمازی ہے، اگر کوئی بڑا کہہ دے ارے 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تو وہ چڑ جاتا ہے. میں تو پڑھتا ہوں، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، مجھے کیوں بتلا رہے ہو؟ جو نہیں پڑھتا ہے اسے جا کے بتلاؤ. صحابہ کرام کے اندر حیا موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ ویسے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. لیکن صحابہ کرام نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا کہ ہمارے اندر تو حیا موجود ہے، ہم سے تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ انسان کو صحابہ کرام کا یہ عمل، یہ اخلاق اور یہ ادب سکھلا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کے اندر بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اخلاق اور کردار، بہت سارے آداب اگر آپ کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی بڑا، آپ کے والدین، آپ کے سرپرست، آپ کے گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا، یا اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس عمل کی تاکید کرتا ہے تو آپ اسے خاموشی سے سنیں، اس پر عمل کریں. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ سے اسی بات کو سنیں گے تو آپ کے اندر اس عمل کے کرنے کی اور زیادہ شوق پیدا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں گے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا حکم دے رہے ہیں. تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اور بھی کچھ حیا والی چیزیں ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا پر حیا کی دعوت دے رہے ہیں، حیا پر حیا کی تلقین کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس نصیحت کو سننے میں یہ حکمت ہے کہ آپ کے اندر استقامت پیدا ہو، کنسسٹنسی. آپ اور زیادہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اور زیادہ اس عمل کو کرنے کے اس کو کرنے کے چھوڑنے کے بارے میں آپ سوچیں گے نہیں، اس کی اہمیت کو، قدر و منزلت کو سمجھیں گے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا فرمایا حیا کے بارے میں. آپ دیکھیے جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا ہے اور اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بھی بنتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس ذالک، وہ حیا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی اور بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ حیا یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور تمہارے سر کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اتنے گہرے ہوتے تھے کہ اگر کوئی ایک اچھا اور بڑا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر نقطہ نکالنا چاہے تو بڑی سی بڑی کتابیں لکھ سکتا ہے. ہر حدیث پر، ہر کلام پر، ہر باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بڑی سی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لوگوں نے لکھی بھی ہے. ایک ایک حدیث پر ایک ایک جلد، دو جلد لوگوں نے لکھا ہے. ایک ایک حدیث پر 900-800 پیجوں کی کتابیں لکھی گئی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں بہت گہرائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حیا کیا ہے؟ اللہ سے شرم و حیا کرنا کیا ہے؟ کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ارد گرد میں اس کی حفاظت کرو. یہ سر اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کا ہمیشہ صحیح استعمال ہونا چاہیے. اللہ نے اس سر جیسے عظیم ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا اور انسان ہے اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتا ہے اور جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اس سر کو جھکاتا ہے. یہ سر کی حفاظت ہے. جا کر کے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے, اللہ کے ولیوں کے سامنے, مزاروں پر جا کر کے وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو رکھتا ہے. اللہ نے یہ سر دیا تھا کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے, لیکن مسلمانوں نے, مشرکوں نے, اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں نے اللہ کے در کو چھوڑ کر, مسجدوں کو چھوڑ کر مزاروں پر اور غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اس سر کو جھکایا, وہاں جا کر پٹکا, وہاں جا کر جھکایا. یہ کتنی بڑی نعمت میں خیانت ہے, امانت میں خیانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحفظ الرأس, اپنے سر کی حفاظت کرو. یہ سر اللہ کی نعمت ہے, اللہ کے سامنے جھکاؤ, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, اللہ کے سامنے اپنے سروں کو پٹکو, اللہ کے سامنے دعائیں کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا مسلمانوں کا حال ہے. کیا ہم نے حقیقت میں, حقیقی معنوں میں اپنے سروں کی حفاظت کی ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مسلمانوں میں اکثر ایسے ہیں جو مشرک ہیں. مسلمان, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر مسلمان بندے, اکثر مومن بندے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, مسلمان نہیں ہے, مشرک ہے. اللہ کے سر کو اللہ کے سامنے نہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکا ہے. کتنی بڑی خیانت. ان تحفظ الرأس, اپنے سر کی حفاظت کرو. ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اپنے سر کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو, اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں, سوچ و فکر میں ایسی چیز نہ آنے دو جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے, جو انسان کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف لے جائے, جو انسان کو ایسے اعمال کرنے کی طرف لے جائے جس کے ذریعے سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اپنے سر میں, اپنے ذہن میں, اپنی سوچ و فکر میں بے حیائی کی باتیں, بیکار کی باتیں, لغو باتیں, اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں, شیطان کو خوش کرنے والی باتیں, بدعات کی باتیں, شرک کی باتیں نہ آنے دو. اپنے سر کی حفاظت کرتے رہو. اپنے سوچ و فکر میں ایک اللہ کی عبادت, اچھے اخلاق, اچھے کردار کی باتیں پیدا کرو, اچھے اعمال کی باتیں پیدا کرو, نیکیوں کی باتیں پیدا کرو, عبادات کی باتیں پیدا کرو. اپنے سوچ اور ذہن میں ان تمام چیزوں کو لانے کی کوشش کرو. بیکار کی چیزیں لانے اور اس اپنی سوچ و فکر میں بٹھانے کی کوشش نہ کرو. اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سے والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو برائی کی چیز سکھائی نہیں, گاڑی کہاں سے سیکھ لیتا ہے, یہ الٹا جواب دینا کہاں سے سیکھ لیتا ہے, یہ گناہ کی باتیں کرنا کہاں سے سیکھ لیتا ہے, یہ غلط باتیں کہاں سے کرنا سیکھ لیتا ہے, اس کے ذہن میں یہ خراب چیزیں کہاں سے آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ذہن کی حفاظت کرو, اپنے سر کی حفاظت کرو. تم نے اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں اچھی چیز لائی نہیں تو انسان کے اندر خود بخود, بچوں کے اندر خود بخود شیطان تمہارا دشمن بیٹھا ہے. غلط چیزیں, گندی چیزیں, بیکار کی چیزیں, لغو باتیں ڈالنے کے لیے وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے. اور آپ ہیں کہ دنیا میں مگن ہیں, اور آپ ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ 5-6 سال کا ہوگا تو اس کی تربیت کی جائے, آپ ہیں جوان ہوگا تو سمجھ جائے گا. نہیں, اس کا انتظار نہیں کیجیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے سر کی حفاظت, اپنے اولاد کے ذہن و دماغ کی حفاظت اس کی پیدائش سے شروع کر دی جائے, اس کے پیدائش سے اس کی تربیت دی جائے. آپ اپنی اولاد کے سامنے دودھ پیتے بچے کے بازو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, زور سے پڑھیے, تاکہ اس کے کان میں شیطان کی باتیں جانے کے بجائے
اللہ کے کلام کی آواز ہے، صورتوں کی آواز ہے۔ آپ اس کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں، تاکہ وہ کچھ تو آپ کے ذریعے سے دین کی باتیں سمجھے اور سوچے، تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب، اس کی چالوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور یہ شکایت دور ہو سکتی ہے جب ہم اپنی اولاد کے سر کی، اپنی اولاد کی سوچ و فکر کی خود حفاظت کریں گے۔ ان تحفظ الرأس، کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کریں، آپ اپنی اولاد کے ذہن و دماغ کی حفاظت کریں، آپ اپنے اولاد کے ذہن و دماغ میں اچھی چیز لے کر آئے تو آپ کی اولاد کے ذہن سے گندگی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کی سوچ و فکر میں اچھائیاں نہیں بھریں گے تو شیطان آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے، بیکار کی باتیں لانے کے لیے، اور پھر آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہو پائے گی، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہوگی، گناہ کی طرف جانے لگے گی، اور مختلف طرح کی چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آپ سر کی حفاظت کریں، یہ سر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے سامنے جھکائے، اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتے ہوئے اس سر کو نہ اٹھائے۔ ایک تو یہ کہ سر کو جھکانا ہے اللہ کے سامنے، دوسرا یہ تکبر کی بنیاد پر اپنے سر کو نہ اٹھانا ہے اللہ کے بندوں کے سامنے۔ آج دیکھیے انسان کے پاس تھوڑا مال آ جائے، تھوڑا امیر بن جائے، یا بڑا ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، دنیا میں ترقی کر جائے، تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، نظریں اٹھ جاتی ہے، سر بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام امیر نہیں تھے، اتنے امیر تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کروڑ پتی بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن ان کی زندگی کتنی سادگی والی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تحفظ الرأس، اپنے سر کی حفاظت کرو، کہیں تکبر کی وجہ سے تمہارے سر اٹھ نہ جائے۔ اور تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تکبر سے اپنی حفاظت کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے سر کو تکبر کی بنیاد پر نہ اٹھائے، اپنے خاندان والوں کے سامنے تکبر کا اظہار نہ کرے۔ تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کی کیا ہے، یہ اللہ کی کیا ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ جو اللہ کی چادر کو کھینچنا چاہے گا اللہ سے چھوڑے گا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ سے کوئی رات سے چادر کھینچتا، آپ کتنا چڑھتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سوچیے وہ اللہ ہے، عظیم ذات، ساتوں آسمان پر عرش کا مالک، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو کھلانے والا، پلانے والا، یہ کپڑے ہم پہنے وہ پہنانے والا۔ آپ اللہ کے ساتھ ایسی حرکت کریں گے، اللہ کی اس تکبرانہ صفت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ڈریے، اپنے سر کی حفاظت کریے، تکبر کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کے سامنے اس کو نہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ اپنے سر کی حفاظت تو کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آس پاس کی جو چیزیں ہیں آپ کے سر کے، اس کی بھی حفاظت کریں۔ یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھ، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سب سے زیادہ زبان کے ذریعے سب کتنا گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں ڈھونڈنا بھول گیا کہ یہ جو ہم سر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ حیا، اللہ کے رسول حیا کے بارے میں بتایا کہ حیا انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائے گا تو اس کے اندر حیا پیدا ہوگی، اور جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکا رہا ہے انسان، وہاں جا کر دیکھی کتنی بے حیائی ہے۔ جہاں انسان اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانا چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکانا شروع کر دے تو وہاں پر بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مزاروں پر آپ گئے ہوں گے، جائیے دیکھیے
بے پردگی، کوئی پردہ نہیں، مرد عورت کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط، وہیں پر مرد بھی آ رہے ہیں، وہیں پر لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، بلکہ کئی بڑے بڑے مزاروں پر آپ دیکھیں گے کہ قوالیاں ہوتی ہے، ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکی بیٹھ کر قوالیاں پڑھ رہی ہیں۔ تو جہاں پر بھی اللہ کو چھوڑ کر کے انسان غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہاں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہی فرمائے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اسی طرح سے حیا کرو، شرم کرو جس طرح سے اس کے ساتھ شرم و حیا کا حق ہے، اور یہ شرم و حیا کا حق اسی وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کی اس عظیم نعمت کو صرف اللہ کے سامنے جھکائیں گے۔ جہاں آپ نے اللہ کے سامنے جھکانا چھوڑا، غیر اللہ کے سامنے جھکانا شروع کیا، وہاں پر صرف اور صرف آپ بے حیا دیکھیں گے، بے برکتی دیکھیں گے، صرف اور صرف شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اپنے سر کی حفاظت کریے، اور سر کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کریے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اپنی نسلوں کا جائزہ لیں، کیا حقیقت میں ہمارے اندر وہ شرم و حیا باقی ہے یا نہیں ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھ بے حیائی سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارے کان بے حیائی سے محفوظ ہے؟ کیا یہ ہماری زبان بے حیائی کی باتوں سے محفوظ ہے؟ نہیں محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زنا النظر، زنا العیون النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بے حیائی کو انسان دیکھے، گندی چیزوں کو دیکھے، بیکار کی چیزوں کو دیکھے، لڑکیوں کو دیکھے، نامحرم کو دیکھے۔ اور زنا اللسان النطق، زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے سے بری باتیں کرے، گالی گلوچ کرے، بے حیائی کی باتیں کرے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، یا اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی نسل کا، مسلم معاشرے کا، مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شاید ہی کوئی انسان آنکھوں کے زنا سے محفوظ ہے، اور زبان کے زنا سے محفوظ ہے، کان کے زنا سے محفوظ ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو۔ آج دیکھیے جوانوں کا، ہماری نسلوں کا کیا حال ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ویب سیریز کی، نیٹ فلکس پر، جیو ہاٹ اسٹار پر، لوگ فخریہ انداز میں، کیا تم نے فلاں ویب سیریز دیکھی؟ کیا تم نے فلاں ویب سیریز دیکھی؟ بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، کتنا سسپینس ہے اس میں۔ اور اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسان کے اندر حیا، انسان کے اندر شرم اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کی زنا سے محفوظ کرے گا، جب وہ اپنے آپ کو اپنے کان کے زنا سے محفوظ کرے گا، جب وہ اپنی زبان کو زنا سے محفوظ کرے گا، تب جا کر کے اس کے اندر حیا اور شرم پیدا ہوگی۔ وہ حیا جو اللہ سے کی جاتی ہے، وہ شرم جو اللہ سے ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے، اور ہر جگہ زنا کی باتیں، ہر جگہ زنا کی چیزیں، ہر جگہ بے حیائی کی چیزیں پائی جا رہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ آنے والی نسلیں ایسی ہوگی جو نہ عبادت کو جانے گی، جو نہ دین کے احکامات کو جانے گی، جو صرف اور صرف ویب سیریز اور مختلف طرح کے فلم اور مختلف طرح کے سیریلز کو ہی جانے گی، اور اسی کو دنیا کا مقصد بنا کر کے اسی کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہی حال ہے۔ کتنی اولاد ہے، کتنی نسلیں ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنے ایسے بچے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، یا صحابہ کرام کے واقعات کو جانتے ہیں، لیکن ان سے کسی ویب سیریز کے بارے میں، کسی سیریل کے بارے میں پوچھ لے، کسی گانے کے بارے میں پوچھ لے، تو وہ پر جواب دیتے جاتے ہیں کہ یہ سین تو فلاں ویب سیریز کا ہے، یہ شارٹ تو فلاں ویب سیریز کا ہے، فلاں سیریل کا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں زنا میں شمار کی جاتی ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں میں بے حیائی ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کو خرید لیا ہے جو لہو الحدیث میں شامل ہے،
بیکار کی باتوں میں شامل ہے، لغو کی باتوں میں شامل ہے، جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج لوگوں نے ایسی ایسی چیزوں کو خرید لیا ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، اور مختلف طرح کے جو ویب سیریز دیکھنے کے لیے نیٹ فلکس کے لیے سبسکرپشن لیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے راستے سے انسان کو ہٹا دینے والی چیزیں ہیں، اللہ کی عبادات سے لوگوں کو دور کر دینے والی چیزیں ہیں، اللہ کے لیے نیکیوں کو انجام دینے سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں، اور یہ آج کے زمانے کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے کہ ہماری نسلیں ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہماری نسلیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریے، سر کے آس پاس کی حفاظت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بارے میں فرماتے ہیں القائل الفاحشۃ والذی یشیع بها فی الاثم سواء، کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا، گناہ کی باتیں کرنے والا، اپنی زبان کا استعمال کر کے گالی گلوچ والی باتیں کرنے والا اور لوگوں کو ناراض کرنے والی باتیں کرنے والا، بے حیائی کی گناہ کی باتیں کرنے والا اور ان تمام چیزوں کو پھیلانے والا، دونوں بھی گناہ میں برابر ہے۔ چاہے وہ باتیں کرے، چاہے وہ ان تمام چیزوں کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے، یہ تمام کے تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ اور اس کے آگے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ ان تحفظ البطن وما حواه، کہ تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے اندر اور پیٹ کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا سر کی حفاظت کے تعلق سے اور ہمارے سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کے تعلق سے۔ یہ بڑی غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیا آج کے زمانے میں حقیقت میں ہمارے اندر وہ حیا، وہ شرط پیدا ہے، موجود ہے، جس کا مطالبہ اسلام نے کیا، جس کی ڈیمانڈ اللہ رب العالمین نے کی، جس کا کمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم اس حیا سے بہت دور جا چکے ہیں۔ یہ حیا ہماری زندگی سے گم پاتی ہے، یہ حیا ہماری زندگی سے مفقود ہو چکی ہے۔ اپنے اندر حیا کو پیدا کرے، شرم کو پیدا کرے، بے حیائی سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا تو آگے کی حدیث پر بھی باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اچھی باتوں کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو مختلف طرح کے جو فتنے ہیں، جو خرافات ہیں، ان تمام فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرمائے، میدان محشر میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ جو مر گئے ہیں اللہ رب العالمین جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بھی ان کے قبر کے سوالات آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کی مصیبتوں کو ختم کرے۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔